جب آپ کسی کو ووٹ نہیں دیتے تو اپنے مخالف کو ایک ووٹ آپ دے دیتے. ووٹ نہیں دے کے بھی ہر آدمی ووٹ دے رہا ہوتا ہے. یہ بہت ہی حماقت اور بیوقوفی کی بات ہوتی ہے کہ سب 2 نمبر ہے، ہم نے کسی کو نہیں دینا. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن. کل میں رات کو بیان کے بعد بیٹھا تو کھانا تھا ہمارا، تو میرے سیدھے ہاتھ میں مسلم لیگ نون اور الٹے ہاتھ میں پی ٹی آئی اور ایک طرف جمعیت. بھائی بیان میں تو 70 کے لوگ آتے ہیں نا. مجھ سے وہ پوچھنے لگے کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے. میں چوڑنے آیا. اب میں یہ بھی بتا دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اختلاف کیسے ہوتا ہے. ہر آدمی کا سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. کہنے لگے آپ کس کو ووٹ دیں گے. میں نے کہا میں کسی کو ووٹ دوں یا نہ، کس کو ووٹ دینا تو چاہیے، ووٹ دینا تو ضروری ہے. کس کو دوں گا اول تو یہ میں ابھی فیصلہ، کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی چینج ہوتی رہتی ہے. میں ایسا بیٹھ جاؤں کہ میں نے فلاں کو ووٹ دینا ہے اور ٹھان لوں تو یہ ظلم اور زیادتی ہے. ہو سکتا ہے بھائی آپ کی رائے اس وقت کیا ہو جائے، چینج ہو جائے. تو میں نے کہا میں اصول اور ضابطہ بیان کر دیتا ہوں. اس اصول کے مطابق ووٹ دوں گا. جب الیکشن کا وقت آئے گا تو اس اصول کے مطابق دے دوں گا. جو اس کے پورا اتر رہا ہوگا اس کو دے دوں گا. وہ کون اتر رہا ہے وہ اسی وقت غور کریں گے، ابھی کی ٹینشن نہیں. انہوں نے کہا وہ اصول میں یاد کریں. میں نے کہا بھائی ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ کتنی جماعتیں ہیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا. ان کے بارے میں دیکھیں گے کوئی ایسا ہے جو دودھ سے دھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے ایسا تو کوئی بھی کیا خیال ہے، کوئی زمزم سے نہایا ہوا ہو یا دودھ سے دھلا ہوا ہو، گناہوں سے پاک صاف ہو، ایسا کوئی ہو، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے. تو ہم دیکھیں گے. اس پہ وہ فوراً کسی نے اعتراض کیا تو پھر تو کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے. میں نے ان سے کہا کہ جب آپ کسی کو ووٹ نہیں دیتے تو اپنے مخالف کو ایک ووٹ آپ دے دیتے. جو کہتے ہیں نا ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے، ووٹ نہیں دیں گے، تو آپ کا مخالف جو ہے نا اس کو ایک ووٹ تو بہت اس کا بڑھ جائے گا نا. ووٹ نہیں دے کے بھی ہر آدمی ووٹ دے رہا ہوتا ہے. یہ بہت ہی حماقت اور بیوقوفی کی بات ہوتی ہے کہ سب 2 نمبر ہے، ہم نے کسی کو نہیں دینا. بھائی کوئی نہ کوئی تو آئے گا نا، آئے گا بھائی، آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو جب کوئی نہ کوئی تو آئے گا تو ملک بغیر سربراہ کے چل نہیں سکتا. تو میں نے کہا بھائی ہمارا اصول کیا ہے کہ جو کم درجے کا نالائق ہوگا، پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کم درجے کا نالائق کون ہے، اس کو ہم سب سے اچھا قرار دیں گے. دوسرے نمبر پر ہم یہ دیکھیں گے اس کم درجے کے نالائق کے جیتنے کا کچھ امکان بھی ہے نہیں. ایسا تو نہیں پورے محلے میں میں ہی اس کا حامی ہوں اور اپنا ووٹ خام کا مظاہرہ کر کے آ جاؤں. کوئی دور کا بھی اگر کوئی جیتنے کا چانس نہ ہو تو پھر اس کو ووٹ دینا کیا ہے میری رائے کے مطابق غلط. پھر اس کو کہو کہ بھائی آپ نیک شریف شرفا ہو لیکن فی الحال آپ ہماری فہرست سے، کیونکہ ہمارے محلے سے میرے علاوہ آپ کا کوئی بھی حامی ہمیں نظر ہی نہیں آتا، کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں گے ایسی 2 پارٹیاں جن میں کیا ہے، یعنی جس کے دن میں سے دونوں میں سے ایک کے جیتنے کا امکان، ان میں سے پھر میں ایک کو سلیکٹ کروں گا کہ کم درجے کا نالائق کون ہے اور پھر ہے اور اس سے بڑا نالائق کون ہے. تو یہ ہمارا اسٹائل ہے. ہر آدمی کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے. خیر، تو یہ جو اختلافات ہیں نا، ان میں 2 متضاد رائے بھی ہو سکتی ہیں انسان کی، اور ان 2 متضاد رائے کی بنیاد پر انسان جہنمی نہیں بن جاتا، کیونکہ ہم اس سے زیادہ کے مکلف ہے نہیں. ہو سکتا ہے ہم جس کو کم درجے کا نالائق سمجھ رہے ہو حقیقت میں وہ بڑا نالائق ہو، لیکن بھائی ہم عالم الغیب تو نہیں ہے نا. ہم تو ظاہری اسباب کو دیکھ کر ہی فیصلہ کریں گے. تو ان چیزوں میں انسان سے غلطی ہوتی ہے اور اس غلطی پر اللہ اسے بولو بھائی نہیں پکڑتے.